تو یار یہ واقعہ 30 سینچری کا ہے کہ سینٹرل ایشیا کی وسطوں میں ایک ایسا طوفان اٹھا، ایک ایسا شخص جس نے گمنامی اور غربت کی زندگی سے نکل کر دنیا میں ایک ایسی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہ پیسفک اوشن سے لے کر یورپ کے دروازوں تک جا پہنچی، اور آج تک اس کی اس عظیم سلطنت کو لارجسٹ امپائر کا درجہ حاصل ہے۔ اور اس شخص کا نام تھا چنگیز خان۔ یہ صرف فتوحات کی کہانی نہیں بلکہ سیاست، سفارتکاری، ظلم کی انتہا اور ایک ابدی وراثت کی داستان ہے۔ تو یار یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے 1162 میں کہ منگولیا کی سرزمین پر ایک بچے نے جنم لیا جسے تیمور جن کا نام دیا گیا۔ وہ جس علاقے میں پیدا ہوا اس علاقے کے قبیلے کے سردار اس کے والد تھے، لیکن ان کو دشمنوں نے زہر دے کر قتل کر دیا، جس کی وجہ سے تیمور جن کے خاندان کو ایک بہت ہی بدحالی اور غربت والی زندگی گزارنی پڑی۔ لیکن تیمور جن نے اس بدحالی اور غربت والی زندگی کو قبول نہ کیا اور اس نے اسے نکل کر آگے بڑھنے کا سوچا۔ کیونکہ وہ ایک سردار کا بیٹا تھا اس لیے اس میں قیادتی صلاحیت وراثتی طور پر موجود تھی، اور اس نے آگے چل کر اپنے ان تمام قبیلوں کو اکٹھا کرنے کا سوچا جو کہ دشمنوں کے حملے کی وجہ سے جدا جدا ہو گئے تھے، اور کافی محنت اور کوشش کے بعد آخر کار اس نے ان تمام قبیلوں کو اکٹھا ہونے پر مائل کر لیا، اور اسی چیز نے آگے چل کر جنم دیا دنیا کی گریٹسٹ منگول امپائر کو۔ یہ چیز تو بس ایک شروعات تھی، تیمور جن کی نظر تو کہیں اور ہی تھی۔ وہ اس پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ چین سے شروع ہوا، جس میں اس نے سب سے پہلے شاو اور جن نامی خاندانوں پر حملے کیے اور ان سے جنگیں کی اور ان کے علاقوں کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد اس نے رخ کیا دنیا کی ایک بہت ہی بڑی طاقت ایران کے شاہی خاندان خوارزمی کی طرف۔ اس نے ایران پر حملہ کیا اور انہیں شکست دے کر پورے ایران پر قابض ہو گیا، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ بہت سے علاقے فتح کرتا گیا۔ کیونکہ اس نے اپنی دور کی سب سے بڑی طاقتوں کو شکست دی تھی، اس لیے 1206 میں اسے چنگیز خان کا خطاب دیا گیا۔ چنگیز خان کا مطلب یونیورسل لیڈر ہوتا ہے۔ وہ ایک بہت ہی ظالم حکمران تھا، اور جس شہر پر بھی حملہ کر کے اسے فتح کرتا تو اس پورے شہر کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا، وہاں کی تہذیب و ثقافت کو مکمل طور پر برباد کر دیتا، وہاں کے لوگوں کو قتل کر دیتا، اور اس کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہو گیا تھا یہ جس علاقے سے گزرتا ہے وہاں سے خون کی ندیاں بہا دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کی ایک عجیب حکمت عملی تھی، وہ جس علاقے کو بھی فتح کرتا وہاں کے ماہرین اور علماء کو چھوڑ دیتا۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ یوں ہی جاری تھا، اور آخرکار 1227 میں چنگیز خان کی موت واقع ہو گئی، اور جب وہ مرا تو اس کی سلطنت اپنی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ اور اس کے مرنے کے بعد اس کے 3 بیٹے اوکدے، مینکے اور قبائلی خان نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور مزید نئے نئے علاقے فتح کرتے گئے۔ اس کا ایک بیٹا اوکدے خان جس نے یورپ پر حملوں کی شروعات کی، اور حملے کرتے کرتے اس نے ہنگری اور پولینڈ کو فتح کر لیا۔ اگر بیچ راستے میں اس کی موت نہ ہوتی شاید پورے یورپ پر منگولوں کا قبضہ ہو جاتا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا قبائلی خان جس نے چین کو فتح کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ 1271 میں اس نے یوان خاندان کی بنیاد رکھی، اور وہ چین پر حکومت کرنے والا پہلا غیر چینی حکمران بن گیا۔ منگول صرف ظالم جنگجو نہ تھے بلکہ وہ بہترین لیڈر بھی تھے۔ انہوں نے میرٹ پر مبنی ایک ایسا نظام بنایا جس میں قانون کو ایک جامع نظام کے طور پر متعارف کرایا گیا جسے یاسا کا نام دیا گیا۔ اس کے علاوہ وہ ڈاک کے نظام میں بھی بہت جدت لائے، اور اس کے بعد انہوں نے سلک روڈ کو اور بھی مضبوط کیا جس سے چین سے لے کے یورپ تک ایک تجارتی راہداری بن گیا۔ آخرکار قبائلی خان کی موت کا وقت آیا، اور 1294 میں اس کے مرتے ہی اس کی سلطنت 4 حصوں میں بٹ گئی۔ چین میں یوان خاندان، ایران میں ایل خانی، وسطی ایشیا میں چغتائی خانہ، اور روس میں سنہری لشکر۔ کیونکہ اس کی سلطنت 4 حصوں میں بٹنے کی وجہ سے اس کی کوئی مرکزی طاقت نہ رہی، جس کی وجہ سے اس کی چاروں سلطنتیں بہت کمزور ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی حملوں نے انہیں اور بھی زیادہ کمزور کر دیا، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے یہ اپنی چاروں سلطنتیں کھونے لگے۔ یوان خاندان کو 1368 میں منگ خاندان نے شکست دے کر دوبارہ قبضہ کر لیا، اور ایران میں ایل خانی سلطنت اپنی اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے پہلے ہی بہت کمزور تھی، جس کی وجہ سے وہاں سے بھی ان کو اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اور سینٹرل ایشیا میں جو انہوں نے چغتائی امپائر کھڑا کیا تھا وہ بھی کافی کمزور ہو گیا اور ارد گرد کی بڑی طاقتوں کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے انہیں وہاں سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ اور اس کے بعد ان کی آخری سلطنت جو کہ روس میں قائم تھی جسے گولڈن امپائر کے نام سے جانا جاتا تھا، آخرکار وہ بھی وہاں سے ختم ہو گئی، اور اسی طرح اختتام ہوا ایک عظیم سلطنت کا جسے کھڑی کرنے میں تقریباً 150 سال لگ گئے، لیکن اسے گرنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ اگرچہ ان کی سلطنت تو مکمل طور پر ختم ہو گئی، لیکن ان کے اثرات آج بھی پوری دنیا میں باقی ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں۔ اور یہی وہ بات تھی جو چنگیز خان نے اپنے مرنے سے پہلے کہی تھی کہ دنیا کو گھوڑوں پر فتح کرنا آسان ہے، لیکن اسے زمین پر بیٹھ کر سنبھالنا بہت ہی مشکل کام ہے۔